24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 13 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ نظم کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ حاصلات تعلم: سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم کو درست تلفظ، آہنگ اور لے کے ساتھ پڑھ سکے، معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ کر لکھ سکیں، سوالات کے درست جوابات لکھ سکیں، دیے گئے موضوع پر 10 جملے تحریر کر سکیں، نئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں، دی گئی عبارت پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں، اپنے مسائل گھر، اسکول، محلے وغیرہ میں پیش آنے والے کسی ناپسندیدہ واقعے، حرکت، اشارے یا لالچ کے بارے میں والدین اور اساتذہ کو بلا جھجک بتا سکیں۔ بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہے، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آزادی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ محترم ٹیچر، یہ چونکہ تیسری جماعت کے طلبہ ہیں، یہ یقیناً کچھ نہ کچھ اس سوال کے جواب میں کہہ پائیں گے، اور خاص طور پر آپ نے ان کی مدد کرنی ہے یہ بتانے میں کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، ایک غلام قوم اور ایک آزاد قوم کے مزاج میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، غلام کس طرح گزارتے ہیں اور آزاد قوم کے افراد کس طرح گزارتے ہیں۔ تحریک پاکستان کی قیادت کس نے کی؟ اب یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ ظاہر ہے یہ ذکر کریں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں کے مسلمان ہندوستان میں تھے، متحدہ ہندوستان جس کو کہتے ہیں، اور ان پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں نے اپنی جد و جہد شروع کی، اور جد و جہد کے لیے لوگوں کو کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی قائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تحریک یعنی تحریک کا مطلب ہے کہ کوشش، جد و جہد، اجتماعی جد و جہد، اس تحریک میں مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی، ان علاقوں کے مسلمانوں کی قیادت کس نے کی؟ کون لیڈر تھا ان کا؟ پھر یہ ہے کہ قیادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قیادت سے لفظ پھر قائد بنتا ہے، لیڈر کے معنوں میں۔ قیادت لیڈرشپ ہو گئی اور قائد لیڈر ہو گیا۔ قائد اعظم کے کیا معنی ہے؟ اب آپ نے اس سے پہلے قائد کے معنی بتا دیے، اعظم کے معنی بتائیں کہ اعظم کے معنی بڑا ہے، تو قائد اعظم کے معنی ہوئے سب سے بڑا لیڈر۔ آخری سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی قائد اعظم پر کوئی نظم پڑھی ہے؟ نثر میں تو آپ کو معلوم ہے، آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ نثری مضامین تو بچے پڑھتے رہتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر، لیکن نظم پڑھنے کا تجربہ ان کا شاید اتنا نہ ہو، اسی لیے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے کبھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی نظم پڑھی ہے؟ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر
اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرت کرتا ہوں۔ دوبارہ سے تذکرہ کرتا چلوں کہ بحر کا مطلب ہے وزن اور لے کا مطلب ہے سر، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ شاعری میں یعنی اشعار میں ایک موسیقیت کا عنصر بھی ہوتا ہے، اور نظم میں بھی ظاہر بات ہے لے ہوتی ہے، اور لے کا مطلب سر ہے، تو پتہ چلے کہ شعر پڑھا جا رہا ہے، اور شعر تبھی وہ نظر آئے گا جب اس میں اس موسیقیت کا عنصر ہوگا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ: تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو دلشاد ہم ہوئے ہیں، تجھ سے ہی لہلہایا یہ گلستاں ہمارا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا تو سارباں ہمارا، تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے ہم کو، تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا، اس دیس میں ابھی تک چرچا ہے عام تیرا، جس شخص کو بھی دیکھا لیتا ہے نام تیرا، دل تیری یاد سے ہے اب تک جواں ہمارا، ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ طلباء سے نظم کی قرت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں۔ گلستان، محترم ٹیچر، اس لفظ کو اس کے علاوہ اور طرح بھی بعض اوقات پڑھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دو طرح سے دیکھا گیا ہے کہ اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو ہے جیسے میں نے بھی پڑھا اور درست تلفظ بھی یہی ہے، اور وہ یہ ہے گلستان۔ گلستان یعنی زیر لام کے نیچے ہے۔ دوسرا طریقہ جس سے کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں وہ ہے گلستان۔ گلستان درست طریقہ یہی ہے کہ لام کے نیچے زیر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گلستان۔ بھٹکتے بھٹکتے، سارباں سارباں، حوصلے۔ یہ لفظ ذرا توجہ سے سنیے گا محترم ٹیچر، سواد کے اوپر زبر ہے، لیکن اس کو حوصلہ ہے یا حوصلے ہے، اس کو اکثر و بیشتر پڑھ دیا جاتا ہے سواد پر جزم کے ساتھ۔ فرق زیادہ نہیں ہے مگر ہے، تو اس لفظ کو آپ نے سواد پر زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نظر بھی آئے کہ سواد کو زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ حوصلے نہیں کہنا، حوصلے، حوصلہ، آبرو۔ اچھا، یہاں میں ایک آپ کو باریک سا نقطہ اور بتاتا ہوں۔ اگر کوئی لفظ الف مدہ سے شروع ہو رہا ہو اور اس سے اگلا حرف جو ہے اس پر جزم ہو، جیسے اس لفظ میں، تو پھر آپ الف مدہ کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، پھر وہ درست تلفظ پیدا ہوگا۔ اور میں آپ کو برسبیل تذکرہ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف الف ہو یا اس کے اوپر مد ہو، یعنی اس لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ دو الگ الگ حروف ہیں،
یعنی الف مد آ، الف مد آ یا الف مدہ اور صرف الف. تو یہ بات یاد رکھیے کہ حرف بنیادی طور پر ایک ہی ہے اور وہ الف ہے. یہ اس کی دو قسمیں ہیں، الف ممدوحہ اور دوسرا ہے جو بغیر مد کی علامت کے ہے، اسے کہتے ہیں الف مکسورہ. شخص، بعض اوقات کچھ لوگ شخص پڑھ جاتے ہیں، بہت کم لیکن ہے ایسا. شخص خے پر جزم کے ساتھ. کارواں، طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. دلشاد، خوش. شاد کے معنی خوش ہیں، اور جب اس سے پہلے دل مل گیا تو دلشاد ہوا، اور دلشاد کے معنی خوش. لہلہایا، لہلہانا سے جھومنا یا ہوا سے ہلنا. جب ہوا چلتی ہے ذرا تیز تو پودے اور درختوں کے پتے ہلتے ہیں، ان کی ٹہنیاں ہلتی ہیں، تو اسے وہ جھومنے کے سے انداز میں ہلتی ہیں تو اسے کہتے ہیں لہلہانا. گلستان، باغ. آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے اس سے پہلے کسی باب کے حوالے سے بات کی کہ ستاں فارسی میں جگہ کو کہتے ہیں. سو گلستاں کا مطلب ایسی جگہ جہاں گل ہو. گل پھول، تو پھول کہاں ہوں گے؟ باغ میں. تو گلستان کا مطلب ہوا باغ. بھٹکتے، راستہ بھولے ہوئے. رہنما، راستہ دکھانے والا، لیڈر. یہ لفظ درست طور پر رہنما نہیں ہے، درست لفظ ہے راہ نما. رے الف اے الگ اور پھر نما. لیکن یہ اس کی مختصر شکل ہے جو زیادہ تر شاعری میں، چونکہ شعری ضرورت کے تحت لفظوں کی اس طرح تبدیلی ہو جاتی ہے. سارباں، اونٹ ہانکنے والا یا قافلے کو چلانے والا. اس میں بھی رہنمائی کا عنصر شامل ہوتا ہے. حوصلہ، ہمت. دم سے، وجہ سے. آبرو، عزت و مرتبہ. چرچا، شہرت. اب چرچا اور شہرت میں کچھ فرق ہے. شہرت تو ہے نا کہ ایک آدمی مشہور ہو گیا، کوئی چیز مشہور ہو گئی، بس ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چیز ہے، یہ انسان اس صفت کی وجہ سے ہے، نون ہے، جانتے ہیں لوگ اس کو. لیکن جب چرچا جس کو کہتے ہیں نا، چرچا کا مطلب یہ ہے کہ مشہور تو وہ ہو گیا لیکن اس کے متعلق لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے ہر جگہ. یہ ہے چرچا اور شہرت میں فرق. دیس، ملک. کارواں، قافلہ. رواں دواں، تیزی سے چلتا ہوا. اور یہ ضروری نہیں کہ انسان ہی ہو، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. ایک ندی کا پانی بھی رواں دواں ہو سکتا ہے. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں. اس مصرعے میں قائد اعظم کی طویل اور انتھک جد و جہد کا ذکر کریں. محترم ٹیچر، میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ بچوں سے ضرور ذکر کیجیے گا اس بات کا کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم، تو یہ صرف ایک شاعرانہ بات نہیں ہے. آپ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی معمول کی زندگی نہیں گزاری. ان کا بچپن، ان کی پڑھائی، ان کی شادی شدہ زندگی وہ معمول کے معاملات نہیں تھے، لیکن انہوں نے بہت محنت کی، ہمت سے کام لیا. اور خاص طور پر آپ یہ ضرور بچوں سے ذکر کیجیے گا کہ بہت سال، ان کی زندگی کے آخری بہت سال بیماری میں گزرے. اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنی بیماری، اور وہ شدید بیمار تھے، انہوں نے اپنی بیماری کو عام نہیں کیا، لوگوں تک یہ بات پہنچنے نہیں دی. انہیں معلوم تھا، یا ان کی بہن فاطمہ جناح کو معلوم تھا، یا ان کے جو ڈاکٹر تھے ان کو معلوم تھا. اور انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ان سارے لوگوں کو کہ یہ لوگوں تک بات نہ پہنچے. اور اتنی شدید بیماری کے باوجود اگر انہوں نے انتھک جد و جہد کی اور اتنی طویل جنگ لڑی مسلمانوں کی آزادی کے لیے، تو یہ ہمت کی بات تو ہے نا. یہ بتانا ہے آپ نے، اور آپ نے بچوں کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ ہم چونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ مشکلات اور رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ نے زندگی کا جو مقصد بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ان سب رکاوٹوں اور مسائل کے باوجود اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. ہم سو رہے تھے، تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے، رستہ ہمیں بتایا. دیکھیں، ایک ہی شعر میں کتنے نکات ہیں. اس میں بتائیں کہ قائد اعظم نے کیسے مسلمانوں کو شعور دیا اور بتایا کہ انہیں کیا حاصل کرنا ہے. اب اس میں 4 باتیں ہیں ایک شعر میں. دیکھیے، ہم سو رہے تھے. ظاہر بات ہے، جب ہمیں کوئی بتائے گا نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ جب ہمیں کوئی رستہ دکھانے والا نہیں ہوگا تو ہم اس رستے پر چلیں گے کیسے؟ قائد اعظم نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ آپ کو آزادی کی ضرورت ہے. پھر ہم جاگے، پھرتے تھے ہم بھٹکتے. ہمیں یہ نہیں، چلے ہمیں احساس بھی ہو گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں سوجھ رہا تھا کہ ہم کس رستے پر جائیں، ہم کہاں جائیں. قائد اعظم نے ہمیں بتایا کہ آپ کو اتحاد سے کام لینا ہے، آپ کو نظم و ضبط سے کام لینا ہے، اور آپ کو فیتھ سے، یقین سے کام لینا ہے، ایمان سے کام لینا ہے. یہ جو انہوں نے ہمیں سلوگن دیا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط، اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کوشش کریں تو ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چلیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کے سامنے آخری مصرع آ رہا ہے کہ دل تیری یاد سے ہے اب تک جواں ہمارا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال اگر ہم یوم قائد مناتے ہیں تو بھی قائد اعظم کے حوالے سے، اگر ہم یوم پاکستان مناتے ہیں 23 مارچ کو تو بھی قائد اعظم کا ذکر اتنا زیادہ، اور اگر ہم یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست اس میں بھی قائد اعظم کا ذکر. تو ہم تو قدم قدم پر اپنے اس قائد کو یاد رکھتے ہیں، اور دل تیری یاد سے ہے اب تک جواں ہمارا میں بتائیں کہ کیسے قائد اعظم کا ذکر ہمیں پھر سے حوصلہ دیتا. اور یہ میں آپ کو دوبارہ اس نظم کے ایک شعر کی طرف لے جاتا ہوں کہ اس دیس میں ابھی تک چرچا ہے عام تیرا، جس شخص کو بھی دیکھا لیتا ہے نام تیرا.
3 مواقع تو میں نے آپ کو بتا دی. 23 مارچ ہے، یوم قائد ہے اور یوم آزادی ہے. لیکن محترم ٹیچر، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ بچوں کو بتائیں کہ ان تینوں ایام کے علاوہ بھی ہم ہمیشہ اور ہر وقت قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ اپنی تقاریر میں، اساتذہ اپنی تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم نے یہ کہا تھا، قائد اعظم اس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے. پھر وہی بات ہوئی نا کہ اس دیش میں ابھی تک چرچا ہے عام تیرا، جس شخص کو بھی دیکھا لیتا ہے نام تیرا. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. تخلیقی لکھائی کے تحت صفحہ نمبر 82 پر یہ ایک سرگرمی ہے. ان کی لکھے ہوئے پیراگراف کی جانچ کر لیں تو اس پر گفتگو ضرور کریں. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جانچ کے بعد آپ مطلوبہ معلومات جو ہیں ان طلبہ کی رہنمائی کے لیے وہ آپ خود بھی مطلوبہ معلومات ان کو فراہم کریں، اور اس کے لیے آپ پہلے سے تیاری کر کے جائیں کہ دیے گئے اشارات کی مدد سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیراگراف لکھیں. حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ دیے گئے موضوع پر 10 جملے تحریر کر سکیں. محترم ٹیچر، آپ یہ کام تو بہرحال کروائیں، لیکن اس سرگرمی کو طلبہ سے کروانے سے پہلے میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کریں، بس ان کو یہ سرگرمی کرنے کے لیے کہیں کہ وہ یہ لکھیں. جب وہ لکھ چکیں اور آپ اصلاح کے مقصد کے تحت، اب دیکھیں نا، اس میں ایسے 2-3 پہلو ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جن پر آپ کو تیار ہو کے جانا پڑے گا. مثلاً بطور طالب علم ان کی عادات، عملی زندگی میں کامیابیاں اور مسلمانوں کے لیے خدمات، سب سے بڑی کامیابی. تو پھر آپ کو تیاری کر کے اور یہ فیصلہ کر کے کہ اس پیراگراف لکھنے کے لیے بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو یہ معلومات بعد میں فراہم. یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.